اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے۔ ویلکم ٹو دا انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں حلیمہ، اما حائمہ، وامسی اور ارطغرل کے ملک کی۔ ارطغرل کے منہ سے آپ نے اوس خان، اوس قبائل اور اوس خان کی مہر کے بارے میں اکثر سنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں اوس خان کون تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں آیا صوفیہ مرد تھا یا عورت تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کرنا قیامت کے قریب نشانی تو نہیں؟ معاہدہ لوزان کیا ہے؟ کیا ترک 2023 کے بعد دوبارہ سلطنت عثمانیہ قائم کر پائیں گے یا قسطنطنیہ پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں سعودی اور ترک ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اردگان ماڈل کیا ہے؟ کوسٹ گارڈ کے بیٹے نے کیسے ترکی کو 10 بڑے سیاسی ممالک میں شامل کر دیا؟ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات پر مبنی ہے، جیسے کہ جسے آپ بھی بھول نہیں پائیں گے، اور انفارمیٹیو ٹی وی پہ نئے آنے والوں کو ویلکم ہے۔ دوستو، ترکی کا آفیشیل نیم ریپبلک آف ترکی ہے۔ ترکی براعظم ایشیا اور یورپ دونوں میں واقع ہے۔ ترکی کی 97% زمین ایشیا میں جبکہ باقی 3% یورپ میں ہے۔ محترم ناظرین، ترکی کے 81 صوبے اور 600 کے قریب شہر ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ استنبول ہے اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا پروونس ہے۔ ملک کا سب سے بڑا شہر استنبول ہے اور اس کی آبادی 1.5 کروڑ سے زائد۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں۔ ترکی کی آفیشیل لینگویج ترکش ہے اور ترکش زبان دنیا بھر کے 70 سے 75 ملین افراد کی زبان ہے، جس کی اکثریت ترکی میں رہائش پذیر ہے، اور سینٹرل ایشیا کی مختلف زبانیں بھی ترکش زبان سے ملتی ہیں، یہاں تک کہ اردو، عربی، فارسی، پنجابی زبان کے ہزاروں الفاظ بھی ترکش زبان سے ملتے جلتے ہیں۔ موجودہ ترکی کا رقبہ 8,14,578 مربع کلومیٹر ہے۔ ترکی رقبے کے لحاظ سے 37ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ ترکی کی آبادی اس وقت 8,20,17,520 افراد پر مشتمل ہے۔ استنبول ترکی کا پرامن اور خوبصورت ترین شہر ہے۔ ترک دلچسپ قوم، یہ لوگ لبرل بھی ہیں اور مذہبی لحاظ سے بھی۔ اردگان نے ترکی کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ماڈل بنایا جو آنے والے دنوں میں ترک ماڈل یا اردگان ماڈل بنایا۔ انہوں نے چند ماہ میں پورے ملک میں گورننس کا سسٹم ٹھیک کر دیا، حکومتی نظام آن لائن ہو گیا، عوام کو اب سرکاری دفتروں میں دھکے نہیں کھانے پڑتے، نئی سڑکیں بنی، ریلوے کا نظام ٹھیک ہوا، ترکش ایئر لائن بحال ہوئی۔ ترکش ایئر لائن یورپ کی بہترین اور دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن بن گئی۔ پولیس کے محکمے کو فوج جتنی سہولتیں دی گئی۔ حکومت نے ہاؤسنگ سیکٹر پر توجہ دی، ملک بھر میں تعمیرات شروع کی گئی۔ ترکی کے 500 چھوٹے بڑے شہروں کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا، ناپ تول میں گڑبڑ، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی ختم کی گئی۔ سیاحوں نے ترکی کا رخ کیا، چنانچہ ہر سال 3 کروڑ سے زائد سیاح ترکی کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یورپ اور عرب ممالک سے آتی ہے۔ دنیا میں سیاحتی انڈسٹری کا والیوم 3000 ارب ڈالر۔ سیاحت سب سے زیادہ منافع بخش انڈسٹری۔ اردگان نے 15 سالوں میں ترکی کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا۔ آج آرمینیا کی سرحد سے ایران کی سرحد اور یورپ کی سرحد سے لے کر بلیک سی تک پورے ترکی کو دیکھ لیں، آپ کو ہر شہر میں سیاح ملیں گے، اور ترکی دنیا کے 10 بڑے سیاحتی ملکوں میں شامل ہے۔ ترک ڈراموں نے پوری دنیا کی میڈیا انڈسٹری پر راج کرنا شروع کر دیا۔ عشق ممنوع، میرا سلطان اور عبدالعزیز ارطغرل نے پوری دنیا میں بلاک باسٹر کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ پی ٹی وی اور یوٹیوب چینل نے اردو میں ارطغرل کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اسے 1.5 ارب سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس چینل کے 8.5 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔ ارطغرل کے ڈرامے سے لوگوں کو پتہ چلا کہ ترکی میں بھائی کو ارک کردیش، بہن کو کس کردیش، بیٹے کو اول، ماں کو انا، والد کو بابا،
ادب کے لیے بہن جیسے لفظ یوز کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت ہل گئی جب 85 سال بعد میوزیم کو آیا صوفیہ مسجد کی حیثیت سے بحال کر دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جھانکنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ترکی سے لے کر سینٹرل ایشیا کی تمام عوام ترک بن یافس کی نسل سے ہیں۔ اس کی نسل سے کارا خان کے گھر ہیں اور اسی سے اوغوز خان کی ولادت ہوئی۔ ترکوں میں اوغوز خان کو انتہائی باعزت مقام حاصل ہے۔ ترک تاریخ دانوں کے مطابق اوغوز خان پیدا ہوتے ہی بولنے لگا تھا اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے پیدا ہوتے ہی گھوڑی کا دودھ اور گوشت مانگا تھا۔ جب اوغوز خان جوان ہوا تو اس وقت ڈریگن نما جانور لوگوں کو مار کر کھا جاتا تھا۔ ترک اس سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ اوغوز خان نے ایک چال سے ہی اس کی گردن اڑا دی اور اس کی کوششوں سے بکھرے ہوئے ترک قبائل بھی اکٹھے ہو گئے۔ دوستو، اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 قبیلے تھے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ بھی تھا۔ ہاں دوستو، یہ وہی کائی قبیلہ ہے جو آپ لوگ ڈرامے میں سنا کرتے تھے۔ تاریخ میں اس قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ دوستو، آگے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آیا صوفیہ کون تھی۔ یہ ایک اٹلی کی رہنے والی مومنہ بیوہ نصرانی خاتون تھی جو مسیحی شہیدہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ صوفیہ اور اس کی 3 بیٹیوں کو روم کے بادشاہ نے رومی دیوی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ صوفیہ نے شرک کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے حضرت عیسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کیا۔ انکار کی پاداش میں پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ آیا صوفیہ چرچ اسی صوفیہ مومنہ شہیدہ کے نام پر بنایا گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا گیا، مسیحی فرقہ پرستی کی آگ میں جلنے لگے اور مسیحی دنیا ایک 5ویں صدی عیسوی میں 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرق میں آرتھوڈکس کلیسا کی سلطنت تھی۔ اس فرقے کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور مغرب میں رومن کیتھولک کلیسا کی سلطنت تھی، جس کا مرکز آج بھی مغربی یورپ یا امریکہ والے ایشیا کو اچھا نہیں سمجھتے کی بڑی وجہ یہی ہے۔ آرتھوڈکس مسیحی فرقے کے ماننے والے ہیں۔ 5ویں صدی میں فرقہ پرستی ہوئی تو 6 صدی میں لکڑی کا آیا صوفیہ گرجا گھر جل کر راکھ ہو گیا اور اس جگہ کیسر جسٹنٹین اول نے 532 میں آرتھوڈکس کلیسا کی پختہ عمارت تعمیر کرنا شروع کر دی۔ آیا صوفیہ کلیسا اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ مسیحی دنیا اس کو اپنی مقدس عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل 1100 سال تک یہ مسیحی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے ہاتھ سے نہیں نکلی۔ پھر سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا اور قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوئے تو شہر کی شاہی آبادی اس عمارت میں گھس گئی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوگا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور ہمیں بچا لے گا، مگر سلطان محمد فاتح نے اس کے گنبد والے حصے سے حملہ آور ہوئے اور فتح مکہ کے موقع کی سنت کو دہراتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم سب امان میں ہو۔ وہ لوگ موت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے اور سلطان کے اس اعلان پر رو پڑے اور وہاں پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان محمد فاتح نے کلیسا کے راہبوں کو آیا صوفیہ کی مکمل قیمت ادا کی اور خرید لیا۔ خرید و فروخت کی دستاویز آج بھی انقرہ میں موجود ہے۔ آج بھی یہ دنیا کی خوبصورت ترین عمارت ہے۔ دوستو، آخری اہم بات یہ کہ سعودیہ ترکی سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب سعودیہ کے شاہ عبداللہ بن سعود کو قید کر کے استنبول لایا گیا اور آیا صوفیہ کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا گیا اور لوگ آیا صوفیہ میں جشن منا رہے تھے اور اس کی لاش کو 3 دن تک وہاں رکھا گیا اور اسی دوران سلطنت عثمانیہ
عثمانیہ نے سعودی عرب کے دارالحکومت دیریہ اور ریاض کے مقامات پر حملہ کیا۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سعودی عرب پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت ہے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ سعودی عرب کی صرف ساحلی پٹی یعنی مکہ اور مدینہ ترکوں کے ماتحت رہا ہے اور آج تک کوئی ترک سربراہ حج پر نہیں گیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے معلومات ملی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے کہ ہمیں اگلی ویڈیو کس کنٹری پر بنانی چاہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔